لیکن اللہ اکبر اس سلطان خوباں، اس سلطان عالمیان، اس مالک جنت کے فقر فاقے کا حال یہ کہ کبھی کبھی لباس میں 17 پیون ہے، اور وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں، الگ الگ کپڑے کے، اور 2 مہینے تک کبھی کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ شان یہ ہے، اندازہ فرمائے۔ تو یہ امتحان اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا ہی امتحان ہوتا ہے، اور کسی کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں جب ہم اہل البیت کو دیکھتے ہیں، حضور کے گھر والوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا تھا، تو معاذ اللہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ حضور نے خالص محبت میں سردار بنا دیا، جیسے اور لوگ اپنے بیٹوں کو محبت میں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور کے حساب سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتی، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، پھر بھی انسان پدری شفقت کی بنیاد پر اس دور میں اپنی اولاد کو کچھ کا کچھ عہدے دے دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر لوگ معاذ اللہ یہ نہ کہیں کہ محبت میں یہ مرتبے دے دیے گئے۔ اللہ نے ایسے امتحان سے، آزمائش سے گزارا کہ دیکھ لو، اگر محبوب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپنے خاص بندے بنائے ہیں، تو کربلا میں ان کی شان دیکھو، زہر پیتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، کل کربلا کا نتیجہ یہ ہے کہ کربلا کامیاب ہے، کربلا کامیاب ہے، اس لیے کہ بندے 2 دعا کرتے ہیں کائنات میں، 2 دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ اے اللہ میں رہوں تو سر سبز رہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم رہیں، سر سبز رہیں، اور دنیا اور آخرت میں سرخ روح ہو جائیں۔ لوگ سرسبزی بھی مانگتے ہیں اور سرخ روئی بھی مانگتے ہیں۔ اس سرسبزی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسن کو دیکھ لو، اور سرخ روئی کو دیکھنا ہے تو شہادت حسین کو دیکھ۔ سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو، سرخ روئی کہتے ہیں لال چہرے کو۔ ہائے ہائے، اب کون ان کو ناکام کہے گا؟ اس لیے کہ جس کی تم دعائیں مانگتے ہو اس کی جلوہ آرائیاں وہاں نظر آ رہی ہے، اس کی فبن وہاں نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جس کو نازوں سے پالا تھا، جس کے کان میں اذان پڑھی تھی، جسے اپنی زبان دے کر کے، زبان چسواں کر کے بڑا کیا تھا، جس کو کندھوں پہ اٹھایا، جس کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو دیا، جس کے لیے سواری کا انتظام کیا، بلکہ اپنی پشت پر بٹھا کے کہا یہ تمہاری سواری آ گئی۔ حالت رکوع میں آئے تو پیر دراز کر کے ان کو آنے جانے کا رستہ بنا دیا، حالت سجدہ میں آئے تو سجدے کو طویل کر دیا، جس کے لیے کہا فاطمہ میرے حسین کو، حسن کو نہ رلایا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان سے میری نسل چلے گی، قیامت تک میری نسل چلے گی۔ اللہ اکبر۔ جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، جن کی الفت کو اپنی الفت قرار دیا، جن کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا، جن کی محبت کو نفاق کے خاتمے کا سبب قرار دیا، جن کی محبت کو صحیح النسب ہونے کا ایک گویا کے معیار قرار دیا، جن کی محبت کو پوترتا اور پاکیزگی کا ایک معیار قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان پر وقت آتا ہے، نانا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، 60 ہجری کا سن آتا ہے، اور پھر وہ دلوں کو دہلا دینے والی داستان، کبھی نہ ختم ہونے والی داستان، کبھی نہ مٹنے والی داستان، کبھی نہ گھٹنے والی داستان، کبھی نہ سمٹنے والی داستان دنیا کے سامنے رونما ہوتی ہے۔ دنیا اس پر پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاتی رہے گی۔ کائنات کے اندر جو ہے اللہ اکبر خون حسین کی رنگینی ہمیشہ اپنی تازگی کو باقی رکھے گی۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ 60 ہجری ہے، رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور رجب المرجب کا آخری ہفتہ ہے۔ آخری ہفتے میں اللہ اکبر ولید جو مدینۃ الرسول کے صوبہ دار گورنر تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے نواسے
کو جنہیں دنیا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کہتی ہے، ان کو دوپہر کے وقت میں بلاوا بھیجا۔ عبداللہ ابن زبیر کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاوا تھا، ابن عمر کو بھی بلاوا تھا۔ ابن زبیر اور سرکار امام حسین مدینۃ الرسول میں، مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے قدموں میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک قاصد آتا ہے، آنے کے بعد قاصد کہتا ہے، امیر بلاتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام آنکھوں ہی آنکھوں میں ابن زبیر سے باتیں کرتے ہیں۔ ابن زبیر کہتے ہیں، اس وقت مدینے کا صوبیدار کسی سے ملاقات نہیں کرتا، دوپہر کے وقت میں ملاقات، ایسا لگتا ہے شاید بادشاہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور سردار کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کی خبر مشہور ہو، اس سے پہلے ہمیں تنہائی میں بیعت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر ابن زبیر فرماتے ہیں، ایک کام کرتا ہوں، میں تو یہاں سے چلا، میں امیر سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میرے امام نے فرمایا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید دنیا سے کوچ کر گئے ہیں ہمارے بادشاہ، اور اس کے بعد میں جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد امام پاک گھر پہنچے، اپنے جوانوں کو، ہاشمی جوانوں کو ساتھ لیا۔ ساتھ لینے کے بعد جیسے ہی ولید کے پاس پہنچے تو مروان کو موجود پایا۔ مروان وہاں موجود تھا، آپ نے جا کر سلام علیک کیا اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ، ولید چونکہ نرم دل انسان تھے، ولید نے کہا امام علی مقام سے کہ حسین، حضرت امیر معاویہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ نے انا للہ پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ معاویہ پر رحم فرمائے، رحمت فرمائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا، پھر کہا یزید جو ہے وہ تخت پر متمکن ہو گیا ہے، یزید جو ہے وہ خلیفہ بنا ہے۔ خلیفہ انہوں نے کہا یزید بادشاہ بنا ہے، اس لیے کہ خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پر ہم اہل سنت کے عقیدے میں ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ تو یزید بادشاہ بن گیا ہے، تو آپ ان کے لیے، یزید کے لیے بیعت کریں۔ امام نے فرمایا، مجھ جیسا آدمی جو مشہور ہے، معروف ہے کائنات کے اندر، میری عزت ہے، شرق غرب میں عظمت کے ڈنکے بجتے ہیں، ایسے چھپ چھپا کر بیعت کرنا یہ میرا کام نہیں۔ آپ قوم کو جمع کریں، اہل مدینہ کو جمع کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہنے کے بعد جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، مروان ابن حکم نے کہا ولید سے کہ ولید ان سے بیعت لے لے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تائید لے لے یزید کے خلافت کی، یعنی امام یہ کہہ دیں، یہ بیعت کر لیں، اس کو خلیفہ مان لیں۔ اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، ضمیر کے سودے لوگ کر سکتے ہیں، جو رسول اللہ کی زبان کو چوس کر کے بڑا ہوا ہو۔ یہ داستان کربلا یہ بار بار دہرائی کیوں جاتی ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو یہ جذبہ پیدا ہو کہ ضمیر کا سودا کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ رسول اللہ کے سچے غلام ضمیر کا سودا نہیں کیا کرتے۔ آج مسلمانوں کے ضمیر، اللہ اکبر، نیند میں سو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ضمیر یہ تو نہیں کہتا مردہ ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ضمیر مردہ نہیں ہے، خابیدہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کائنات کے اندر جو ہے یہ جو کرپشن چل رہے ہیں، یہ جو جرائم چل رہے ہیں، جو برائیاں چل رہی ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ ایک دور تھا کہ کوئی شراب کا، جوے کا دھندا کرتا تھا تو پورا محلہ اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا۔ کسی کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر ہوتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ کوئی کسی کے ساتھ زنا کرتا پکڑا جاتا تھا تو پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ اکبر، چند سال کیا گزر گئے، ضمیر خابیدہ ہو گئے، ضمیر سو گئے۔ حسینیت کہاں ہے؟ حسین پاک کا نام ہے، حسین پاک کی محفلیں ہیں، حسین پاک کا شربت ہے، حسین پاک کے نعرے ہیں، لیکن ضمیر حسین کو آواز دیجئے۔ قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر ہی نہیں آتا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے گیسو تو تابدار ہیں، اس کے گیسو تو دراز ہے، لیکن قافلہ حجاز میں کوئی حسین نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دنیا کے حکمراں اپنی من مرضی کا کاروبار کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان وقت کے یزیدوں کو جو یزیدیت کے علمبردار ہیں، لگام دینے کے لیے کوئی حسینی کردار ہمارے درمیان موجود نہیں۔ میرے امام نے اللہ اکبر ارشاد فرمایا، ایسے میں چھپ کر بیعت نہیں کرتا، یزید کی تائید نہیں کرتا، اس کو
खलीफा नहीं मानता। लोग आजकल के हमारे नौजवान सोचते हैं बैत कर लेते, जान बचती, बच्चे बचते, वतन बचता, इज्जत बचती, आबरू बचती, ये होता, वो होता, वो होता। अल्लाह के बंदो, जो कुछ बचने की तुम बात कर रहे हो, इमाम हुसैन की निगाह में उनके लिए कोई इज्जत ही नहीं थी, इसलिए कि इमाम के नजदीक एक ही मकसद था, दीन जिंदा रहे, दीन का सिस्टम जिंदा रहे। एहतजाज किया आपने एक शराबी के खिलाफ, एक फासिक के खिलाफ, एक फाजिर के खिलाफ, एक दीन के गद्दार के खिलाफ, एक बागी के खिलाफ, एक तागी के खिलाफ, ताकि दुनिया को पता चले जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन के सिस्टम को बचाने के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन के इक़दार को बचाने के लिए, कितनी बड़ी कुर्बानी दी है दीन की आबरू को बचाने के लिए। जिस वक्त इमाम ने कहा मैं बैत नहीं करता, पब्लिक जमा करो उसके बाद देखा जाएगा, तो मरवान बिन हकम ने कहा कि वलीद अगर ये आज तेरे चुंगल से निकल गए तो फिर कभी तू इन पर काबू ना पा सकेगा। यजीद का खत जो तुझे आया है, यजीद के खत का मजमून भी ये था, हुसैन से, इब्ने जुबैर से, इब्ने उमर से बैत लो, बैत नहीं करते तो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनके सर को मेरे पास भेज दो। यानी अब अव्वल दिन से कत्ल की बात और शहादत की बात चल रही थी। कुछ लोग उसको बेचारे बचाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं किसी का तस्करा इस वक्त नहीं करता, क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं कि अभी हम कुछ बातें करें। मुझे करबला पढ़नी है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आज यजीद का दिफा किया जाएगा तो अच्छी तरह याद रखना, चंद सालों के बाद दीन का तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई जवाब नहीं दे सकोगे, दीन का दिफा नहीं कर सकोगे। इसलिए हुसैन को पेश करो। कौन हुसैन? 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जिसके लिए कहा शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी पनाह अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्तो हुसैन। अंदाजा फरमाए हुसैन शाह, हुसैन बादशाह, हुसैन दीन, दीन को पना देने वाले। सर दे दिया मगर हाथ न दिया यजीद के हाथ में। हकीकत यह है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद मुहाफिज इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। इमाम घर की तरफ जब बढ़ने लगे तो मरवान ने कहा इन्हें कत्ल कर दे। आप जाते जाते खड़े हो गए। जुरत थी, हुसैन जुरत का नाम है, हुसैन बहादुरी का नाम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हसन और हुसैन अर्श की दो तलवारें हैं, तलवारें। मेरे भाई जमीन की तलवार ऐसी होती है तो जिसे अर्श की तलवार खुदा ने बनाया हो वो कैसे होंगे? मेरे आका ने फरमाया हसन और हुसैन अर्श की दो तलवारें हैं। वो डट करके खड़े हो गए। बहादुर माँ का दूध पिया था, बहादुर बाप का खून रगों में दौड़ रहा था, और कायनात का सबसे बहादुर इंसान जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, सबसे ताकतवर इंसान जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। पहाड़ जिस कुरान के बार को उठा न सके, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ जिस कुरान के बार को उठा न सके, वो बार सीने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उठाया था। ऐसी ताकतवर हस्ती की गोद में हुसैन पाक ने परवरिश पाई थी।